صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا شان نبی کے یاروں کی، کیا کیا شان نبی کے یاروں کی، تفسیر ہے یہ سپاروں کی۔ صدیق عمر عثمان و علی، کوئی مثل نہیں ان چاروں۔ ایک دفعہ پھر کہوں، سبحان اللہ کہیں نا آپ۔ کیا شان نبی کے یاروں کی، تفسیر ہے یہ سپاروں کی۔ صدیق عمر عثمان و علی، کوئی مثل نہیں ان چاروں کی۔ خواجہ اول کے اول یار بود، خواجہ اول کے اول یار بود، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بود۔ خواجہ اول کے اول یار بود، ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بود۔ آج کی یہ کال و حال والی محفل، خدا اور مصطفیٰ کے جمال والی محفل، یار غار کے ان آنسوؤں کے نام، یار غار کے ان آنسوؤں کے نام جو یار غار کی آنکھوں سے نکلے اور چہرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو گئے۔ ہائے ہائے کچھ کہہ گیا ہوں میں۔ قربان پیرا تو اڈے اتوں۔ ہائے ہائے آج کی نشست یار غار کے ان آنسوؤں کے نظر کہ جو یار غار کی آنکھوں سے نکلے اور چہرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو گئے۔ ہائے ہائے کیا بات کروں بھائی،
کیوں جی ثانی حسنین چہرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو گئے. یہ پوری نشست ان آنسوؤں کے نام جو یار غار کی آنکھوں سے نکلے اور رسول اللہ پہ فدا ہو گئے. یہ کالو حال والی محفل، یہ خدا اور مصطفیٰ آج یہ میں تھوڑا سا یہ اللہ نے کچھ مہربانیاں ہیں، میں نے کہا چلو ان کے حضور کرم ہو جائے، آج خیرات مل جائے. دور دور سے پروانے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں. تو یار لمبی بات کیوں کرتے ہو؟ روح الامین سے کسی نے پوچھا، حضور نے پوچھا اگر اللہ تمہیں چوائس دے خاکی بنوں تو کیسا بننا پسند کرو گے؟ اللہ اگر چوائس دے تو کیسا بننا پسند کرو گے؟ تو روح الامین نے کہا میں آپ کے یار غار جیسا بشر بننا پسند کروں گا. اگر مجھے اللہ بشر بننے کا کہے تو میں آپ کے یار جیسا بشر بنوں گا. رازدار نبوت میں کیا کہوں جی، رمسنا سے نبوت. حضور مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور نے ایسے پتلا ایسی اپنا بخار اور ایسی کیفیت آپ پہ تھی تھوڑا، تو یار غار کی نظر پڑی. حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو چوائس دی ہے، دنیا میں رہنا پسند کرو گے یا میرے پاس آنا پسند کرو گے؟ اصحابہ نے پوچھا جی پھر اللہ کے بندے نے کیا پسند کیا؟ انہوں نے کہا جی اس اللہ کے بندے نے دنیا پہ عاقبت کو ترجیح دی. سب نے کہا سبحان اللہ، لیکن ایک دیدہ ور رو پڑا. مجھے وہ دن یاد ہیں، بڑے خوبصورت بولنے والے، اور وہ دور مجھے پرانا یاد ہے. حضور میں اس دربار کا خادم ہوں اور مجھے یہ فخر ہے اس چیز پہ، خون میرے اندر فقیر باغدروی کا ہے اور غلام میں فقیر ثانی سرکار کا ہوں. یہ ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، ہو ایزی چھوڑو اس کو ایک سائیڈ پہ کرو. وہ پرانی باتیں یاد کرو سائیں، وہ جو اب ہم ٹرکوں کے پیچھے عام گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے طیب ہزاروی، وہ میرے مرشد کریم کی نظر ہوتی تھی. آج ہم خطیب عصر بھی ہیں، میں کیا کروں، میں تو خطیب فجر بھی ہوں، خطیب عشاء بھی ہوں، خطیب مغرب بھی ہوں، کیا کروں؟ میرے حضور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا یہ جائے اور بولے. یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. ہیں جی یہ الحمدللہ یہ خاص باتیں مجھے یاد ہیں. بالکل آپ کو جو کچھ ملا ہے یہاں سے ملا ہے. ہیں جی بے شک. دیکھو کفار کے بعد تو بہت کچھ تھا، یہ جو اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، وہ جو آپ پورا دیکھتے ہیں، یہ جی لوگوں نے کسر پسر کرنی شروع کر دی. جی ہم جہاد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی تھی. کیوں؟ ادھر طاقت تھی، ادھر صداقت تھی.
آپ کی نظر وہاں فخر و غرور تھا، یہاں فقر و سرور تھا. ہائے 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 ہائے. ہیں جی ادھر مال و اسباب کی فراوانی تھی، ادھر اللہ کی مہربانی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں فخر و غرور تھا، ادھر فقر و سرور تھا. ہاں جی جی ادھر مال و اسباب کی فراوانی تھی، ادھر تو بس اللہ کی مہربانی تھی. ہاں جی اب اس عاشق صادق کو دیکھو جنگ تبوک کے وقت. یار غار کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا کثرت نہیں تھی، جب حضور نے ارشاد فرمایا آؤ حاضر ہو، تو یار غار نے اپنی چادر بچھائی اور اپنا توا بھی رکھا، گھر کے کپڑے بھی رکھے. یونس قریشی صاحب، سیٹھ صاحب، گھر کے کپڑے بھی رکھے. بیویوں سے کہا ایک لباس رکھو، باقی یہاں رکھو. اپنا لباس یہ ببول کے بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور ساتھ جبریل بھی جا رہا ہے. ہیں جی جب آئے نا حضور کے پاس، آپ نے فرمایا ما ابقیتا لأہلک، باقی بھی سب آ رہے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا جا رہا. شاہ صاحب، ہاشمی صاحب، کسی سے نہیں پوچھا جا رہا، یار غار سے پوچھا جا رہا ہے. ما ابقیتا لأہلک، صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ باقیوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے سنو ہوئے، ہائے ہائے، باقیوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا لے کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک. یار غار قریب ہوئے، آپ نے فرمایا آقا میں تو مسکین ہوں، میں غریب تھوڑا ہی ہوں. ماں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ہاں جی آقا میں تھوڑا ہی ہوں، میں حضور آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں حضور. ہاں جی دیکھو نا، وہ تاجر بھی تھے، یار غار تاجر بھی تھے. مجھے شاہ صاحب ایک شعر بڑا پسند آیا، جناب آپ بھی. آزم ویک جہالت ساڈی، آزم ویک اسی عشق خرید لے آئے. آپ پہنچے ہیں حضور، پہنچ گئے ہیں وہاں. امیہ نے کہا اس کالے کو کیوں خریدتے ہو؟ آزم ویک جہالت ساڈی، ہیں جی ہاں جی آزم ویک جہالت ساڈی، ہاں جی آزم ویک جہالت ساڈی، اوے اسی عشق خرید لے آئے. وہ امیہ جو تھا نا جی، اس نے بڑی باری قیمت مانگی. یار غار نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، آج جو بھی مجھ سے مانگ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کالا ہے لیکن اس کو چانے والا کملی والا ہے. عاشق صادق کو خریدا اور حضور کے یہاں پیش. یہ دیکھیں نا، یہ باتیں ہوتی. آزم ویک جہالت ساڈی، حضور آزم ویک جہالت ساڈی، اوے اسی عشق خرید لے آئے ہیں جی.
اچھا جی، حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا آقا بس یوں کہہ لیں آپ کو چھوڑا ہے۔ حضور کا کوئی سایہ ہے، بس چند باتیں ہیں میری، لیکن آپ کے سینے میں اندر کی ٹھکور ہوگی آپ کی۔ میں اس موقع پہ یہ بھی دیکھیں نا، فاروقی شہزادے کو بھی میں نہیں بھول سکتا۔ فاروقی شہزادہ جو ہے نا، میں کیا کروں یار، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہاں جی، کیا کہا جی؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ حضرت امام ربانی فاروقی شہزادہ، ہاں جی جی جی، سبحان اللہ جی، ہیں جی، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں دیکھیں نا، خونے فاروقی ہیں، ہاں جی، جسم فاروقی ہے، روح صدیقی ہے۔ بیٹے فاروق اعظم کے ہیں اور مرید سیدنا ابو بکر صدیق کے ہیں۔ ہیں جی، بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا، دیکھیں نا جی، اچھا یہاں یہ بات رہ جائے گی، وہ کسی بندے کی بات ہو رہی تھی، صحابہ نے کہا جی کسی بندے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کوئی اور ایسا بندہ دکھاؤ جس کے سامنے رحمت ہاتھ باندھے کھڑی ہو اور پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا نعمتیں بڑھ گئیں، ہر چیز کی فراوانی ہو گئی، سب نے کہا سبحان اللہ، لیکن ایک دیدہ ور رو پڑا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ صحابہ نے پوچھا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا خوشی تو مجھے بھی ہوئی، لیکن دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری۔ آقا مجھے خطرہ ہے، نعمتیں تو بڑھ گئیں، کہیں میرے آقا مجھ سے، دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری۔ اچھا اس میں ایک بات آپ کو بتا، رمضان سے نبوت حضور نے 1500 اصحابی حدیبیہ کے وقت 1500 اصحابی حضور نے کہا عمرے کی تیاری کرو، سب نے تیاری کی۔ اس وقت جنگی مرحلے بھی تھے، فاروق اعظم کا جنگی جہادی انداز بھی تھا۔ وہاں کچھ باتیں، وہاں قریش مکہ نے کچھ باتیں بتائیں، تو اس میں حضور رحمت کائنات سے کچھ باتیں منوانا چاہتے تھے، تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا احرام اتار دو۔ سب سے پہلے جس شخص نے احرام اتارا وہ سیدنا ابو بکر۔ شاہ صاحب اس میں بڑے اشارے کنارے ہیں۔ حضور نے فرمایا احرام کھولو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں وہ اپنا جنگی جذبہ تھا، انہوں نے کہا جی اس وقت ہم بڑے بڑے موقع ہمیں ملے، ہم کبھی کہیں ہم 313 بھی تھے، آج تو ہم 1500 ہے۔ تو حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا حضور آپ نے کہا تھا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں۔ حضور آپ اللہ کے محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا محبوب ہوں۔ حضور آپ نے کہا تھا عمرے کے لیے جانا ہے، آپ نے فرمایا جانا ہے، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال جانا ہے۔ یونس قریشی سمجھ، میں نے یہ نہیں کہا تھا اسی سال جانا ہے۔ یہ بات جب کہی تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اور ساتھ ہی کہا حضور نے وہ آرام سے رہو اور تیری ماں تو نہ روے۔ حضور نے فرمایا وہ تیری ماں تو نہ روے، اسا آکھیا یا پر اس سال دا تے نہیں آکھیا۔ اتھوں ہی اٹھے تے یار غار کھل گئے۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے، وہ جو جملے حضور نے فرمائے بہنی وہی جملے یار غار نے فرمایا۔
وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا انہوں نے حج کا کہا تھا، یار غار نے کہا وہی کہا تھا لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال جانا ہے۔ وہ جملے بھی آپس میں ہاں جی غور فرماؤ جی، ہاں جی وہی جملے۔ کدھر گیا خضر اسلام؟ ہاں جی سامنے آؤ نا، ہاں جی سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ جی ماشاء جی جی ہیں جی واہ۔ وہ بیانی وہی جملے فرماتے ہیں وہ تیری ماں تو نہ روے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے کہا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال جانا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنا احرام کھولا آہا ہونتے جہاز لیٹ ہو انجے تے مرید آخرین پتہ نہیں پیر صاحب کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، یہ پیر صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں جی۔ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں بھائی، ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں کیوں رہ گئے ہیں جی، کتنی کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کر دی کہ جب تعلق ہوتا ہے نا یار غار کیوں کیا چوں چاں اے جتھے محبت ہوئے اتھے نہیں ہونا، دس ہوئے ہونے ہاں جی اتھے نہیں ہونا۔ جب آپ نے دل دے دیا نا، مرشد کو دل دے دیا، یہ کیا یہ وہ کیونکہ ایسے ویسے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ نہیں ہوتا۔ حضور نے ہجرت کے وقت کہا اپنے یار سے چلو، آپ نے فرمایا چلو، کہاں کدھر ہیں جی؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اپنے یار پہ قربان کرتے رہے، سب کچھ۔ یہ جو کہا نا، یہ علامہ اقبال نے میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے انہی کے لیے یار غار خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ جیسے حضرت نے فیضان ملت نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے کہا جی میں راضی ہوں۔ یہ جو آپ نے حضرت امام باقر ان کی آپ نے بات سنائی نا کہ وہ دستے کا بات ہو رہی تھی، تو جب انہیں کہا گیا نا تو آپ نے وہ کہتے ہیں امام ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ایک دم ہو کے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں نام صدیق 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 صدیق۔ پھر حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا ان کا مقام بتائیں نا، ان کا مقام بتائیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی اور کا پوچھتے تو بتاتا، ان کا مقام پوچھتے ہو، یہ سامنے دیکھو نا، نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پہ، ارے تم بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، تم بگڑتا ہے، ہاں جی ہیں جی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کتنا بلند مقام ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی دا مزار کتھے ہوئے؟ دسو دسو کتھے ہوئے؟ سرہند بھی تے سرہند بھی جی، ہاں جی ہیں جی۔ حضرت معین الدین دا دربار کتھے ہوئے؟ ہاں بولو، اجمیر شریف ہیں جی۔ داتا صاحب دا مزار تے سارے ہاں پتہ ہے، تسی بھی آئے ہو، بڑی مشکل ہے آئے ہو، اللہ پھرنے آئے ہو جی۔ تے ہون میں تواڈے کو دلے تے ہاتھ رکھو تے ماں دسو سیدنا ابو بکر صدیق دا مزار کتھے ہوئے؟ ہاں عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، عجب
رتبہ ہے یارے او غار تیرا پتہ ہے روزہ سرکار تیرا عجب رتبہ کوئی پڑھ کنسی میرے نال عجب رتبہ ہے یارے غار تیرا عجب رتبہ ہے یارے غار تیرا تیرا عجب رتبہ ہے یارے غار تیرا پتہ ہے روزہ سرکار تیرا پتہ ہے روزہ سرکار تیرا عجب رتبہ ہے یارے غار تیرا عجب رتبہ ہے یارے غار تیرا رتبہ عجب رتبہ ہے یارے غار تیرا آپ فرماتے ہیں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جی کہ میری بڑی طلب ہو رہی تھی نا حضور کے پاس حاضری کی تو ایسے مراقبہ کیا سبحان اللہ ہمیں اپنے مجدد صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں ہم بھی کبھی خلوت بھی مدینہ پاک بن جاتی ہے ہیں جی اور جتھے بیٹھے نہ سائیں ہاں جی اتھے جتھے گل ہونی پئی او خلوت بھی ہے جو لگنا ہے جی جا پہنچے ہیں اتھے نا آسی آنکھنے او ثانی پیا کا فیض ہے فیض محمدی آنکھو ہے ثانی پیا کا فیض محمدی ثانی پیا کا فیض ہے فیض محمدی پہنچا کے رکھ دیا ہے پیغمبر کے سامنے پہنچا کے رکھ دیا ہے پیغمبر کے سامنے ضروری ہے نا خضر الاسلام عاشق کو رہنا چاہیے تیرے در کے سامنے عاشق کو رہنا چاہیے تیرے در کے سامنے عاشق کو رہنا چاہیے تیرے در کے سامنے ہیں جی ثانی پیا کا فیض ہے اے دلوں گال ہوئے نا تو پھر دلے تے اثر کرنی بولو ہیں جی دلے تے اثر کرنی نا جی ہیں جی دل تے اثر ہونی خیر وہ مجدد صاحب دی گل وہ ہوں دیکھیا نا تے آپ فرمانن کے حضور دی قبر مبارک دے میں قریب تے ویکھیا کہ اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش پئیو نہیں اے اقدہ میں نوں اپنے خواجہ کو ملے ہے اپنے مجدد کو ملے ہے ہاں جی ہاں جی شاہ نقش سائے سرہند کی
شان تو دیکھیے کعبہ آیا کئی بار سر ہند میں کئی بار سندھ میں کعبہ کئی بار سر ہائے ہائے مجھے فرمانن میں دیکھنا پیا کہ میرے اردا گرد دنیا پہ پھر دی تے طواف پیا ہونے او شاہ سر ہند کی شان تو دیکھیے کعبہ آیا کئی بار سر ہند اللہ اللہ مفتی صاحب مجدد صاحب نے مسواک کڑی نا اپنے جیب چوں تو اس نے ضرب لائی آؤں آکھن لگے اس مسواک کے چلا نے اثر رکھی ہے کہ میں آؤں اے مسواک آؤں مارا نا کترے آؤں رکھاں تے مردہ دل زندہ ہوا جائے اللہ اللہ مسیحہ مردہ دلان اللہ 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 مجدد صاحب نے گال پہ ہونی ہے مولوی بیعذر اللہ 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 مسیح آئے شاہ جی مردہ دلان عارفوں کا اے سالار سر ہند عارفوں کا ہے سالار سر ہند میں اللہ 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 مسیح آئے مردہ دلان او مردہ دلان اللہ اللہ مسیح آئے مردہ دلان میں بھی تو یہ دم کرانا ہونا نا کدھروں بالکل اللہ اللہ مسیح آئے مردہ دلان اللہ اللہ مسیح آئے اللہ اللہ مسیح آئے مردہ دلان اللہ 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 مسیح آئے مردہ دلان عارفوں کا ایسا سر ہند عارفوں کا ایسا سر ہند میں دین اسلام کو جس نے چمکا دیا دین اسلام کو جس نے چمکا دیا روشنی ہے منور وہ مینار سر ہند میں ہے منور وہ مینار سر ہند میں وہ شاہ سر ہند کی شاہ سر ہند کی شان تو دیکھیے کعبہ آیا کئی بار سر ہند میں نقش و بندی فیوزات کا ہے اثر
یارا میں بس گل کر گیا ہاں جی کوئی نہیں میں بھی تیار ہو فنا بے شک ہیں جی ہاں جی ہاں جی جی نقش و بندی فیوزات کا ہے اثر نقش و بندی فیوزات کا ہے اثر نقش و بندی فیوزات کا ہے اثر نقش و بندی ذات کا ہے میرا اپنے تساں کتھے آنا اسی تے ہن بننی ہی پئی گل خیر جی مجاہد صاحب نے دیکھیا تے پھر آپ نے نال ہی دیکھو گل کتھے جا پہنچی ماں حضور آخرین کمال دیکھو پھر خیال پیدا ہوا ذرا شیخین کو دیکھوں ادھر کیا حالت ہے جتنے انوار کی بارش حضور رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ روزہ مبارک پہ ہو رہی تھی اسی طرح انوار کی بارش شیخین کے مزارات پہ بھی ہو رہی بے شک بے شک آپ نے بات کی نا جی آپ نے بات کی کہ حضور نے فرمایا جی یار غار نے کہا صفائی کے لیے میں اندر جاتا ہوں یہ توجہ احتیاطی کی بات ہو رہی تھی حضور کا سایہ ہے بولو حضور کا سایہ نہیں ہے لیکن جو سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے بے شک بے شک بے شک حضور بیٹھے ہوئے ہیں سرکار تشریف فرمائیں تو آپ نے فرمایا کسی چیز کے سلگنے کی خوشبو آ رہی ہے اصحابہ ادھر ادھر گئے صدیق نے کہا حضور میرا دل ہے جو آپ کی محبت میں جل رہا ہے کسی نے کہا دیکھیں نا جی یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک اس طرح یہ ریل دیکھا ہے نا آپ کی گود جو تھی وہ ریل کی طرح لگ رہی تھی اور حضور کا چہرہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے ریل میں کھلا قرآن پڑھا ہو بے شک بے شک آ گئے کونین کے سرتاج غارے سور میں نعمت عظما بٹے گی آج غارے سور میں نعمت عظما بٹے گی آج غارے سور تین دن اور تین راتیں ساتھ خلوت میں کٹی ہو گئی صدیق کی معراج غارے سور میں ہو گئی صدیق کی معراج غارے سور میں ہو گئی صدیق کی معراج غارے سور میں وہ ایک ابراہیم چشتی ہو نہ آیا ابراہیم چشتی جی تساں یاد ہو سی ہر پاسے پھرنا ہونا ہے پر بسیرا آن پھر آگنے جی بس حضور ماں پھرے ہاں ہر پاسے پھرے ہاں پر جی بس ہون لا کے نونا بس ہون حضور اتھے ٹکانا مل گیا تے پھر وہ کلام پہلے دے خالی چشتی ہے نا جی پھر ماشاءاللہ وہ نقش و بند چشتی بن گیا اچھا جی کلام لکھنا آیا آگن لا تحزن دیاں اے ترب گھلیاں غار دے مسافران ملیاں تسلیاں بے شک ہوئے اللہ دا حبیب سردار صاحب اللہ دا حبیب تے اللہ کرے بھلیاں
اللہ دا حبیب تے اللہ کرے بلیاں غار دے مسافران ملیاں تسلیاں لا تحزن دیاں اے تارب گلیاں لا تحزن دیاں اے تارب گلیاں غار دے مسافران ملن تسلیاں عاشقی صاحب شیر تو آڑی نظر اوے عاشقاں دے جوڑے وچ مسئلہ دیدار دا سبحان اللہ عاشقاں دے جوڑے وچ عاشقاں دے جوڑے وچ مسئلہ دیدار دا او مدتاں دی تانگ والا او ریا ڈھنگ مار دا عاشقاں دے جوڑے مسئلہ دیدار دا اللہ اللہ یونس قریشی پہ حال کراچی میں نہ آنا واہ عاشقاں دے جوڑے وچ اللہ مسئلہ دیدار مدتاں دی تانگ والا ڈنگ پہ امار دا چیرہ مصطفیٰ اتو نظرانہ حلیاں ودوہا دے چیرے اتو نظرانہ حلیاں واہ جی واہ واہ جی واہ دیکھو جی ابراہیم چشتی دے مقدر ہو گئے ہاں جی عاشقاں دے جوڑے وچ سونیا جی دیوں میں تیری مویوں او مٹی بھی غلام عاشقاں دے جوڑے وچ مسئلہ دیدار دا وہ مدتاں دی تانگ والا ریا ڈنگ مار ودوہا دے چیرے اتو نظرانہ حلیاں ودوہا دے چیرے اتو نظرانہ حلیاں غار دے مسافرانو ملیاں تسلیاں غار دے مسافرانو ملیاں تسلیاں لا تحزن دیاں اے تارب گلیاں لا تحزن اے تارب گلیاں غار دے مسافرانو ملیاں مدنی سائی او چما پیر تیرے کھل ایسن جدوں تسایا سو نوشاد میں کوجی کملی نو لگ مل ویسن جدوں تساں آسو لا تحزن دیا اے تارب گلیاں لا تحزن اے تارب گلیاں غار دے مسافرانو ملیاں تسلیاں غار دے مسافرانو خاص کی اوغار ہاں جی وہ انہوں نے گل کی تھی نا پختان ناس دی دیر لا سچت کئی ہاں پاس کر کی اوغار روت پکی اومارو دیر پا انتظارو حضور آروان دے 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 پاس کر کیا غارو پروت پکی اومارو دیر پا انتظارو سینہ کھلے ہوئے سبحان اللہ یارے غار دے وسیلے نہ
نال اسا سارے دے سینے کھلن سبحان اللہ ہو پاس کر کی اوغارو پکے او مارو تیر پا انتظارو حضور حضور روان دے 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 پاس کر کی اوغارو روز پکی او مارو تیر پا انتظارو حضور روان دے 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 سہرا ہے سہرا ہے سہرا میں ایک غار ہے عربستان ہے وہاں ایک غار ہے غار غار ہے ایک یار غار ہے ہاں جی عام یار بھی نہیں یار بھی یار غار ہے پاس کر کے او غار رو ایسے کیوں ڈھیر پا انتظار حضور آرام سب سے پہلے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور یہ یار غار کی محبت جو ہے نا یہ کچھ تقاضے بھی کرتی ہے بھائی یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ سب کچھ اپنے محبوب کے پاس پیش کر دینا حضور نے فرمایا عبادت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی زیادہ بھی عبادت کرنے والا ہو اصحابہ نے پوچھا حضور ان کے چہرے کے ہم بھی متلاشی رہتے ہیں آپ کے چہرے کے متلاشی ہم بھی رہتے ہیں ابو بکر بھی رہتے ہیں سرکار پہ یہ امت میں افضل کیوں ہیں آپ نے فرمایا یہ جو اس کا میرے ساتھ تعلق ہے نا ما فی قلب ہی ما فی یہ میرے دل کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے آج الحمدللہ یہ آستانہ پاک یہ نقش و بندی آستانہ ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ نقش و بندیوں کے پیر تو ہیں ہی ہیں لیکن ساری امت کے پیر ہیں ساری امت کے پیر ہیں ساری امت کے پیر ہیں وہ مجھے ایک دلجلے بندے نے کہا تھا یہ شعر مکمل کرتا ہوں جی کہ بستر نبی کے پاس لگایا صدیق نے بکتے ہوئے اہل بیت کا دشمن صدیق ہے زہرا کا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے زہرا کا خود جنازہ پڑھایا ہاں جی بستر نبی کے پاس لگا یہ ایثار جو ہے نا دو چیزیں جو ہے نا یہ بڑا مقام دیتی ہے میں نے حضرت امام ربانی مجدد صاحب کے اس فرمان کو دیکھا کہ آپ نے جس رنگ میں آپ نے فرمایا خیر یہ ہوتی ہے کیفیات ہوتی ہیں جی تو مقصد یہ ہے کہ اپنی خانقاہ کے ساتھ بیٹھ جائیں تشریف فرما ہو جائیں یہ ضروری باتیں ہیں کہ اب الحمدللہ صدیقی جو تعلق ہے یار غار کا جو نسبت ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا
میں یہ وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں کہ ابھی یہ لنگر خانہ جو ہے اس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بن جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جو اس میں اپنی شمولیت کرے گا 7 نسلاں اس دیاں رجیاں ویسے سبحان اللہ، دعا بڑی اچھی میرے مشائخ نے، آپ نے فرمایا 7 نسلاں اس دیاں رجسن، تو ماشاءاللہ آج میں ان عاشقوں کو بھی میں نہیں بھولنا چاہتا، تاجہ بارہ میں 4 کنال کا ایک ٹکڑا جو ہے زمین کا وہ ایک شخص نے دربار شریف کے نام پہ وقف کیا ہے آستانے کے لیے، اور وہاں انہوں نے کہا جی کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے عاشق جس میں حاجی حق نواز جو ہیں انہوں نے اپنی وہاں نشست بنائی اور اس میں آستانے کے لیے کہ بھئی یہ دربار شریف میرے مرشد پاک آمن تے دنیا مستفیض ہو گئی۔ میں شاہ صاحب یہ بشر آفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، ایسا کر اللہ کے ولی کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، کسی اللہ کے ولی کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ 48 گھنٹوں میں کچھ گھڑیاں ایسی بھی آتی ہیں کہ جس میں ہر ولی کے دل کی طرف رب العالمین ایک مرتبہ دیکھتا ہے، تو کسی کونے میں تم بھی بیٹھا ہو کہ تجھ پہ بھی نظر پڑ جائے۔ میں الحمدللہ جس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، میرے مشائخ نے شروع کیا ہے، وہ کسی چیز کی طلب نہیں ہوئی، لیکن اب وقت وہی ہے اور وہ کام ہو گیا۔ ہمارے محترم مقام جناب محترم پروفیسر اپنا محمد حنیف حقانی صاحب، انہوں نے مسکین درویش آدمی ہیں، ادھر قریب ہی ایک ٹکڑا انہوں نے خریدا تھا اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی مجھے ادھر جگہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پیرخانہ جو موجود ہے، میں نے بسیرا کرنا تو یہاں کروں گا، وہ بھی انہوں نے مطلب ہے دربار کے نام۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں حضور۔ باغدرہ شریف میں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولتا، انہوں نے بھی کہا جی 1 کنال زمین جو ہے ہم باغدرہ شریف میں سرکار کی نگری میں سالک والا پیرے باغ درے دے اب سونی اس نظاروں میں، انہوں نے کہا جی یہاں بھی بسیرا ہو۔ اور اسی طریقے سے ملتان میں بھی دوستوں نے آستانہ شریف کے لیے انہوں نے محبت والوں نے، اور یار زمیاں کیا ہے، میرے مشائخ کو لوگ کہتے ہوتے تھے، اب بھی کئی یہاں بیٹھے ہیں، میرے مشائخ کہتے ہوتے تھے ایک مرتبہ کئی پٹواریوں کی زندگی بدل گئی، فقیر ثانی سرکار گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اوے وہ کون ہے وہ کہ جی میں زمین پہ ناپنا، وہ اللہ دی اس دھرتیاں کیوں ناپنا ہے وہ اللہ اللہ نہیں۔ ساڑھے مرک صاحب بھی تشریف فرمان، ساڑھے علاقے دے کونسل صاحب کونسل محمد لیاقت صاحب بڑی محبت بڑے اخلاص نل آپ حاضر ہوں، انہاں وکھے کہ دنیا لے آ کے آکھنے رہن حضور ایک یارویں نہ کرو نا جی، یہ زمین چاہ کے نو، میرے حضور نے فرمایا جتوں سورج نکلنے ہیں تو جتھے لینے ہیں، اے ساری جگہ مصطفیٰ کریم دیئے ایسا درویشہ نہیں ہے۔ اے میں ویسے گل کر چھڑیے زمینہ نہیں گل ہوئے تے اسلام دال تک ساریاں زمینیاں ہوں، اے الحمدللہ ساڑھے واسطے کڑی جگہ نہیں ہوا دسو ماں۔ اے خلیفہ محمد یونس قریشی ہیں جی، کیفیت بدلی ہے۔ آستانہ شریف آگنے حضور میری جان قربان، میرا سب کچھ قربان، دیکھو نا گالے نا، اے سارے جذبے جڑن اے صدیقی جذبے نے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پیرخانہ اس چیز کی تقاضا کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں کتنے مدارس ہیں جی، بولیں 3 مدارس ہیں،
اسی طریقے سے بچیاں جو ہیں الحمدللہ کامیاب و کامران ہو کے جا رہی ہیں، وہ اپنے گھروں میں بھی انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے، جہاں وہ جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ مشن میرے حضور کا، اور یہ مدرسہ عام مدرسہ نہیں ہے، میرے حضور قبلہ عالم کے ماشاءاللہ وہاں میرے خواجہ نے اپنے گھر کو کلوز کیا، کہتے ہیں ایک 10 فٹ دے کمرے، تسی دور کے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ، 10 بائی 10 تک کمرے، اوتے فقیر صاحب بھی ملے ہیں تے ماں غلام بھی ملے ہیں، ہمارا بسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کرو اور یہاں مدرسہ ہو جائے۔ آج الحمدللہ 150 بچی وہاں پڑھ رہی ہیں۔ بے شک یہ کرم نوازیاں ہیں، اپنے مدارس کو بھی یاد رکھا کریں۔ جب کوئی وقت ہوتا ہے، حضرت امام ربانی نے فرمایا رات دن اگر تم پیسے وہ دیتے رہو نا، اللہ رسول کی اس میں دیتے رہو، لیکن زکوٰۃ کا جو 1% ہے اس کا مقام بڑا ہے۔ مفتی صاحب اپنے ان جامعات کو ہر وقت آپ یاد رکھا کرو۔ میرے مشائخ جو ہوتے ہیں یہ سب کچھ تقسیم کرتے ہیں، اور میرے مشائخ کے ہاتھ میں جو چیز آئی تقسیم، آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جلال الدین رومی اپنے گھر میں پوچھتے تھے کوئی چیز بچی ہے، انہوں نے کہا جی یہ بچ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تبھی تو مجھے فرعون اور حامان کے گھروں کی بو آ رہی ہے۔ پھر پوچھتے آج کچھ بچا ہے، وہ کہتے جی آج تے چاڑو پھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہون مجھے کملی والے کے گھر کی خوشبو آتی ہے۔ اور میرے خواجہ کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے دے گے وہ تمہارا ہے، جو گھر میں رکھو گے وہ تمہارا نہیں ہے۔ وہ پچھلے دی مرضی ہے، جو بھی کریں ہیں جی جی حضور دیکھے آپ نے وہ بعد پھر مرضی ہونا دی۔ یار غار کو دیکھیں، ایک لمحہ یہ بھی آیا مفتی صاحب، حضور نے فرمایا ایسے عام سی ایسے ایک دفعہ سویٹ ڈش تیار ہوئی یار غار کے گھر میں، میٹھا تیار ہوا۔ آپ نے بیت المال میں پوچھا یہ بتاؤ آج یہ سویٹ ڈش کیسے تیار ہوئی؟ سنیں جی یہ کیسے تیار ہوئی؟ مائی صاحبہ نے کہا، گھر والوں نے بتایا روزانہ کے بجٹ میں اتنا آٹا بچاتی رہی ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے کہ آج میں نے یہ سویٹ ڈش تیار کی ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا آٹا؟ وہ حجم بتایا تو آپ اٹھا کے بیت المال میں چلے گئے۔ آج کے بعد صدیق کے گھر میں اتنا آٹا فالتو نہ بھیجنا۔ جہاں آپ یار غار کی یہ بات سنتے ہیں، اب میں آپ کے کفن کی بھی تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، سنو۔ جب کفن کی باری آئی تو بیٹی سے پوچھا بیٹی کوئی گھر میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک وہ پیمن لگے ہوئے ہیں، مختلف پیمن لگے ہوئے ہیں، دعائیوں کے دبے بھی لگے ہوئے ہیں، ایک چادر پڑی ہے، یہ نیا کفن لایا۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بیت المال میں لے جاؤ، یہ زندہ رہنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ صدیق کو یہ عام سا یہ جو دعائیوں کے ڈبے لگے ہوئے ہیں یہ کفن پہنا دینا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ توجہ فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور فاروق اعظم کا دور تھا، آپ واچ کرتے تھے، دیکھو کوئی مسکین غریب تو علاقے میں نہیں رہا۔ سنو مجھ سے سنو، آج انہوں نے واچ کیا، پھرتے رہے۔ فاروق اعظم نے کہا جی نہیں، ہر چیز جو ہے یہاں۔ ایک مائی کے پاس گئے، اسے پوچھتے ہیں بتاؤ، اس نے نئی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا ایک شخص آتا ہے میرے گھر کے برتن بھی دھو جاتا ہے، میرے مشکیزے میں پانی بھی ڈالتا ہے۔ سنیں یہ باتیں بھی یار غار کی سنیں مجھ سے۔ فاروق اعظم نے پوچھا تو آنکھوں سے نوبینی ہے، تیری کفالت کون کرتا ہے؟ اس نے کہا پورے مکے سب میں واچ کیا ہے، پورا مدینہ میں نے واچ کیا ہے، سب نے کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگا، اور تو کہتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے میرے برتن بھی دھو جاتا ہے، میرے گھر میں صفائی بھی کر جاتا ہے، اور یہ جو میرا مشکیزہ پڑا ہوا ہے اس میں پانی بھی ڈال جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کس وقت آتا ہے؟ کس وقت آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جب اذان سے پہلے آتا ہے۔ آپ جب تشریف لے گئے، آپ دیکھنے لگے دیکھوں کون ہے۔
انہوں نے کہا جی ابھی یہ سب کچھ کر کے مشکیزیں میں پانی ڈال کے ابھی چلے گئے، آپ تھوڑا وقتی تشریف لائے، دوسرے دن وقتی آئے۔ انہوں نے کہا جی وہ برتن بھی مان چکا، گھر میں جھاڑو بھی پھیر چکا، ابھی وہ مشکیزہ لے کے پانی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم انتظار کرتے رہے۔ حضور سنیں ذرا منظر کشی دیکھیں آپ۔ جب دیکھا اس رات کے مسافر نے اپنے چہرے کو ایسے ڈھانپا ہوا، چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، مشکیزے میں پانی ڈالا تو فاروق اعظم نے ایسے کوشش کی، دامن پکڑنے کی، انہوں نے دامن کو جھٹکا، انہوں نے پھر ایک دم پکڑا اور کہتے ہیں کون ہیں آپ؟ فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے دامن پکڑا نا تو میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، جس کے چہرے سے نقاب ہٹا یہ معمولی شخص نہیں تھا، یہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ یہ چیز نہیں ہے یار۔ پھر حضور نے ایسے جب آخری وقت آیا تو یہ مجاہد حضور کا عاشق ایک عام سا ایسے لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری محبت میں کسی نے جلتی ہوئی چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو، حضور کے جملے سنو خلیفہ صادق صاحب، حضور نے فرمایا میری محبت میں کسی نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو تو میرے یار کو دیکھ لو۔ آپ جس لمحے میں دیکھیں، ایثار میں دیکھیں، قربانیوں میں دیکھیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہوا ہے۔ تو اللہ آپ سب کی حاضری الہی تابہ ابد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، یارا دعا کرنا، اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، پیر کا آستانہ سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، میرا یہ پیر خانہ سلامت رہے، خواجہ کا آستانہ سلامت رہے، خواجہ کا۔ لنگر کی بات ہو رہی تھی نا، لنگر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ میرا مرشد جدھر بھی اشارہ کرے، لاکھ بگڑے ہوں کو سنبھالا کرے، ایک در پر کروڑوں گزارا کرے، ایسا مہمان خانہ سلامت رہے، ایسا مہمان خانہ سلامت رہے، خواجہ کا آستانہ سلامت رہے، خواجہ کا آستانہ۔ سب ایک دفعہ سب کہو اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، اللہ خضری عمر ہو، اب تو اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، سب کو اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، اللہ خضری عمر ہو ثانی پیر کی، پیر کا آستانہ سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، آستانہ سلامت رہے، کا یہ دیوانہ سلامت رہے، سارے دیوانے ہیں، پیر کا یہ دیوانہ سلامت رہے۔ ہاشمی صاحب بڑے دور سے آئے ہیں، آپ بھی بڑے دور سے آئے ہیں، لیکن یہ عاشق صادق
تبھی میں نے دعا دے دی پیر کا یہ دیوانہ ہو پیر کا یہ دیوانہ سلامت اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی، پیر کا آستانہ